آئیں دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اور سسور کا لکھا گیا جی لکھا ہے کرسیوں کے کلیسے کے نام، اس کا پہلا باب 21ویں آیت سے تلاوت کلام پاک ہم سنیں گے۔ کرسیوں کے نام لکھا گیا انجیلی یہ خط ہے، اس کا پہلا باب 21ویں آیت سے میں تلاوت آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ غور سے سنیے، تلاوت کو غور سے سنیں۔ جب تلاوت غور سے آپ سن لیں گے تو اس کے بعد تشریح جب کی جائے گی وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تلاوت جب غور سے سنتے تشریح ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ ہم کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر تلاوت کلام پاک ہے، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی ملاپ کر لیا، میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، اور اس خوشخبری کی امید کو جس سے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی، اور میں پولس اسی کا خادم بنا۔ پاک کلام کے پڑھ جانے سے خداوند کی برکت ہو۔ یہاں پر آج جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے، پہلے بتا چکے ہیں، جس ایپل ورشپ ہے، خادموں کی کی عبادت ہے، تو ہم میرا زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے، میں زیادہ تو یہ کرتا خادموں کی تربیت کے لیے آج کی اس عبادت میں کلام پاک میں سے جو ہے وہ جو خدا نے تعلیم دیتا ہے اس کے بارے میں میں بتایا کرتا ہوں، سکھاتا ہوں۔ تو ہم 2 in 1 جو ہے وہ دیکھیں، کلیسے میں بیٹھے ہیں، خادمین بھی بیٹھے ہیں، تو دونوں صورتوں میں ہم آج ان آیات میں خدا کے کلام کو سیکھنے لگے ہیں۔ پہلی بات ہم سبوں کے لیے ہے، یاد رکھیں ہم سب نے مسیح کے سامنے پیش ہونا۔ بائبل کے مطابق، کلام کے مطابق ساری کائنات، ساری مخلوقات، چاہے وہ آج آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے آگے کہاں تک، یہ خدا جانتا، مجھے نہیں معلوم، اس وقت تک بھی دنیا کے آخر تک جتنی بھی مخلوقات ود آدم سبھی سارے کے سارے آج کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، فرقے میں، طبقے میں، جیسے بھی امیر ہے، غریب ہیں، بادشاہ ہیں، ملکہ الزبتھ تک سبھی سب کے سب بائبل کے مطابق سب نے یسوع مسیح کے سامنے حاضر ہونا، یسوع مسیح کے سامنے حاضر کیا جانا ہے، اور یسوع مسیح نے یاد رکھے آخری دعوت کرنی، دعوت لگنی ہے، اور سب کے سب اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر بے شک بائبل بتاتی ہے کہ اس دن سارے جب حاضر کیے جائیں گے تو پھر اس دن یسوع مسیح کیا کرے گا، پھر ان کو ڈیوائیڈ کر دے گا، جو حاضر کیے جائیں گے ان کو الگ الگ کیا جائے گا، کچھ ہوں گے اس کے سجے پاسے اور کچھ ہوں گے کھبے پاس، دائیں اور بائیں۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ میں پھر کوئی خیال بیان نہیں کر رہا، وہ سارے الگ کر دیے جائیں گے، اور جو سجے پاسے والے ہوں گے ان کا انصاف کیسا ہونا ہے، کھبے پاسے والوں کا کیسا ہونا ہے۔ سو یہ بات ہونی ہے، لیکن آج کے اس کلام میں حاضر ہونے کے تعلق سے جو میں آپ کو یہاں پر اس رسول نے جو کلیسیا کو بات لکھی ہے کہ یسوع مسیح کی کیا خواہش ہے، یسوع مسیح کیا چاہتے تھے یا کیا چاہتے ہیں کہ کیسے لوگ اس کے سامنے حاضر ہوں، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا آپ اوپر والے آیتوں میں جائیں، اس کا عنوان پڑھیں، مسیح کی ذات اور کام، مسیح کی ذات اور کام، مسیح نے ذات
اور کام کیا کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا؟ لکھا ہے کلام فرماتا اس نے ہماری ذات اختیار کی، جسمانی روپ لیا، جسم میں آ کر اس نے موت کو گوارا کیا، موت لی، اپنی جان دی، صلیب پر اپنی جان دی، یہ کام اس نے کیا، قربانی دی، اپنا خون بہا دیا، کس لیے؟ تاکہ ہمارا بھی خدا کے ساتھ میل ہو سکے۔ وہ میل جو انسان کا پہلے سے تھا، اور لکھا بھی ہے خارج تم کر دیے گئے، تمہیں نکال دیا گیا، خارج ہو گئے تھے برے کاموں کے سبب سے، اور اپنے برے کاموں کے سبب سے پھر دل سے تم خدا کے دشمن بن گئے تھے۔ آج بھی یاد رکھیں بائبل فرماتی ہے جو کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے کس سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے۔ آج بھی جو لوگ دنیا کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں وہ خدا کے دشمن بن، دل سے دشمن بنے، اور رسول تعلیم دے رہا ہے کہ یاد رکھو کیا ہوا تھا، خارج کر دیے گئے تھے اور برے کاموں کے سبب سے، پر اس نے کیا کیا؟ یعنی یسوع مسیح نے، اس نے کیا کیا؟ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کیسے لوگوں کو اپنے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہے، یا وہ کیسی حاضری آپ کی چاہتا ہے؟ لکھا ہے وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ اس نے جو ذات ہماری اختیار کی، یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا، اس لیے کہ کوئی عیب والا نہ ہو، کوئی الزام والا نہ ہو، کوئی ناپاک نہ ہو، سارے کے سارے پاک ہو جائیں، کیونکہ لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے سارے پاک ہو جائیں، خدا چاہتا ہے سارے جو عیب دار ہیں وہ بے عیب ہو جائیں، خدا چاہتا ہے جو الزام والے ہیں وہ بے الزام ہو جائیں، اور اس کے لیے خدا نے بندوبست کیا کہ یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا۔ اس لیے آیت مبارکہ، پوری بائبل کی مرکزی آیت مبارکہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ تاکہ جو کوئی کیا کرے، اس پر ایمان لائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح نے دینی ہے۔ اب وہ عیب دار ہوگا تو پھر ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا۔ اگر الزام اس پر لگا ہوا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا۔ اگر وہ ناپاک ہے تو ہمیشہ کی زندگی وہ نہیں پا سکتا تھا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری ذات اختیار کر کے، ہمارا بدن دے کر، ہمارے جیسا بنا کر اس سے دنیا میں بھیجا، اور اس نے ہمیں مقدس کرنے کے لیے، ہمیں بے عیب کرنے کے لیے، ہمیں بے الزام بنانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کیسے لوگ حاضر ہوں؟ جو مقدس ہوں، جو بے عیب ہوں، جو بے الزام ہوں۔ اور لکھا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے کیا کرے؟ حاضر کرے۔ وہ اس طرح کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ مقدس کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی جان دے دی ہے، اپنی جسمانی موت کے سبب سے ایسا اس نے کر دیا ہے۔ اور کب ہم مقدس ہو جاتے ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر اس کا لہو، کلام میں لکھا، یہ بائبل کی بات، کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے دھو کر کیا کر دیتا ہے جی؟ پاک کر دیتا ہے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لا کر بپتسمہ لے لیتے ہیں۔ سن رہے آپ کلام؟ جب ہم کیا، جس نے کفارہ دیا، جس نے خون بہا دیا، کیوں ایسا کیا؟ تاکہ ہم سب مقدس کیے جائیں، ہم سب بے عیب ہو جائیں، ہم سب
بے الزام ہو جائیں. اور جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں خدا نے ایک قانون نافذ کر دیا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یسوع مسیح کے سامنے حاضر کیا جائے گا. یونا کے جیل میں ایک آیت مبارکہ خدا خود ہمیں مسیح کے پاس لے کر آتا ہے. خدا خود ہمیں مسیح کے پاس لے کر آتا ہے تاکہ ہم اس کے سامنے حاضر کیے جائیں اور اس سے ہم ہمیشہ کی زندگی کا تاج لائیں. وہ جب کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تیار کی کسی کو کیا کرو میراث پہ لو, اس وقت یہ ہوگا. تو کیا ہے اس کے لیے خدا نے قانون نافذ کر دیا ہے. اس نے بے شک اپنے بیٹے کو بھیجا لیکن جو ایمان لائے گا. اور جب ہم ایمان لاتے ہیں کلیسیا کو وہ سکھا رہا ہے کہ آپ مسیح پر ایمان لا چکے ہیں, آپ ایمان کی وجہ سے توبہ اور بپتسمے کے وسیلہ سے آپ مقدس ہو چکے ہیں. ایمان رکھیں, آپ جو ہے بے عیب ہو چکے ہیں, آپ پر عیب نہیں ہے, آپ بے الزام ہو چکے ہیں, آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. رومی 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اب جو کوئی مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں. اور یہی خداوند چاہتا ہے کہ اس طرح سارے لوگ میرے سامنے حاضر ہوں. تو کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ مقدس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ یسوع جب آپ نے بپتسمہ لیا, جب آپ مسیح کے لہو میں ڈپ ہو گئے تو اس کے لہو نے آپ کی ساری ناراضگی آپ سے دور کر دی ہے؟ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت نے ہم پر لگا وہ الزام مٹا دیا ہے؟ کلام فرماتا ہے کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر تینوں پر چڑھ کر اس نے ہمارے گناہوں کے دستاویز کو کیا کر دیا ہے؟ مٹا دیا ہے. کیا ہمارا اس بات پر ایمان ہے؟ اگر آپ کا اس بات پر ایمان ہے تو پھر آپ اس کلام کے سبب سے آپ مقدس ہو چکے ہیں, آپ بے عیب ہو چکے ہیں, آپ بے الزام ہو چکے ہیں اور یسوع مسیح کے سامنے آپ اس لیے پیش کیے جائیں. اور یسوع بھی یہ چاہتا ہے, لیکن اس کے رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم مقدس ہو چکے ہیں, ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کے لوگ سے ہم جو عیب دار تھے بے عیب ہو چکے ہیں, اب ہم پر کوئی الزام نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, ہمیں پاک کر دیا گیا, یسوع کے کلام کی دسل سے ہم دل چکے ہیں, تو پھر ہمیں کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کس کے سبب سے ہوا؟ جب ہم مسیح پر ایمان لائے, جب ہم نے مسیح کو قبول کیا. تو رسول تعلیم دے رہا ہے, آج سن لیجیے, کیا کرو اگر چاہتے ہو اس طرح ہم نے, کیونکہ یہی لوگ خداوند چاہتا حاضر ہو میرے سامنے, تو اگر آپ چاہتے اسی طرح ہم رہے تو پھر کیا کرنا؟ بشرط کہ لکھا کہ تم ایمان کی بنیاد میں کیا کرو؟ قائم اور پختہ رہو. پھر آپ کو اپنے ایمان میں قائم رہنا پڑے گا. ابلیس اپنی کوشش میں, آپ جو پاک ہو گئے, آپ جو مقدس ہو گئے, آپ جو بے عیب ہو گئے, آپ جو بے الزام ہو چکے ہیں, ابلیس کرے گا کہ جس ایمان کی وجہ سے آپ مقدس ہوئے ہیں, جس ایمان کی وجہ سے آپ بے عیب ہوئے, جس ایمان کی وجہ سے آپ بے الزام ہوئے, ابلیس چاہے گا کہ آپ ایمان سے ہٹ جائیں. آپ کو پھر وہ ناپاک کرنا چاہتا ہے, آپ کو ایمان سے ہٹانا چاہتا ہے. اور کلام میں لکھا عبرانیوں کو مصنف کہتا ہے کہ خدا فرماتے ہیں کہ میرا راست باز بندہ کس سے جیتا رہے گا جی؟ کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے. اس کو جینا ہے ایمان سے. جب تک وہ زمین پر ہے وہ ایمان کی بنیاد اس نے ڈالی, اس ایمان میں اس کو جینا ہے. کہتا ہوں میں پڑھا کرتا اسی ایمان میں مرنا اور جینا چاہتا ہوں. دماغ کہتا لگیاں جن سے بولے اسی ایمان میں ایمان کا عمل, اسی ایمان میں مرنا اور جینا چاہتا ہوں. یہ ہے بشرط اس ایمان میں, اس ایمان کی بنیاد میں قائم رہو. رسول کہہ رہا ہے اس ایمان کے سبب سے تم مقدس ہوئے, اسی ایمان کے سبب سے تم بے عیب ہو گئے ہو, اسی ایمان کے وجہ سے تم بے الزام ہو گئے ہو. جو یسوع مسیح کے سامنے حاضر کیے جو یسوع نے اس لیے اپنی جان دی. اب کیا کرو؟ ایمان میں آئے. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. خدا فرماتا ہے کہ مجھ سے کیا کرے گا؟ ہٹے گا تو میرا دل خوش نہیں. ایمان میں قائم رہنا ہے. ابلیس جو ہے وہ آپ کو آپ کے ایمان سے ہٹانا چاہے گا. زبانی والا ایمان نہیں, میرا ایمان ہے یسوع پر,
तो किरदार बड़ा अच्छा, आपको बेटी की मीटिंग लेकर बड़ा अच्छा, मुझे फिक्रा बड़ा अच्छा लगा कि किरदार से जाहिर करो कि हम क्या हैं। हालेलुया। लफ्जों से नहीं, अच्छी बातों ही अच्छी बातें दीवारों पर लिखें, थोड़ी बात। बड़ा अच्छा मुझे आपका ये वर्ड्स लगा है। तो ये बाइबल के मुताबिक है, मैं आगे ले जाऊंगा आपको। किरदार से ईमान तो पुलिस भी रखता है। क्यों जी? पढ़े लिखे हो, ईमान तो पुलिस भी रखता है। खुदा एक है, आप ही कहते मैं ईमान रखता हूं, लेकिन बाइबल कहती है किरदार से साबित करो कि आप ईमानदार हो। अपनी किरदार से साबित नहीं कर सकते वो ईमानदार। अपनी किरदार अदा नहीं करेगा, ईमान जरूर रखेगा। अपनी ईमान रखता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आप अगर ईमान रखते तो बड़ी कौन सी बात है, क्योंकि लेकिन वो किरदार अदा नहीं करेगा। तो हमने अपने किरदार ईमान में बुनियाद पर कायम रहो। पुख्ता मतलब है उस किरदार में बढ़ते रहो, उसमें कायम रहो, अपने ईमान से न हटना, क्योंकि बथेरों को हटा देगा। यीशु मसीह ने खुद कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह न कर दे। ये गुमराही नहीं थी, खबरदार कोई तुम जो सौदा लाएंगे तो महंगा ना दे दे, हैं जी। खबरदार किसी चुला से चला जा, ये भी गुमराही है ना। और लियाओ थोड़े पैसे नहीं करता, मैं नहीं कर देंगे। इस बात यीशु मसीह ने ये दुनियावी बात नहीं की। यीशु मसीह बात कर रहे कोई तुम्हें ईमान से गुमराह ना कर, तुम्हारा किरदार ना कोई बदल दे। तो मेरे अजीजों, ये पहले हम इस हिस्से को देख रहे हैं। हमें अपने ईमान के सबब से हम मुकद्दस है। हालेलुया। ईमान रखो, हम मुकद्दस है। शैतान आपके दिल में बहुत सारी बातें डालता होगा और चल वो सुना या 20 साल पहले गुनाह किए थे, पता की किया उन्होंने कहा मेरा गुनाह मिट गया। हालेलुया। मेरा गुनाह क्या हो गया? मिट गया। वो याद कराएगा, याद करो, वो कराएगा। लेकिन आप ईमान रखो, आप मसीह पर ईमान लाए हो, आप मुकद्दस हो, आप पाक हो चुके हो। उसको को ठीक है, वो मेरा माजी था, मैं गुनाहगार था, लेकिन यीशु ने उसी गुनाह की खातिर सलीब पर मेरे लिए जान दी है। और मैं सलीब पर ईमान लाया हूं, मैं यीशु के लहू पर ईमान लाया हूं, मैं मसीह पर ईमान लाया हूं, मैं मसीह के मरने जी उठने पर ईमान लाया हूं। बपतिस्मा के जैसे यीशु ने मेरा वो गुनाह मिटा दिया। हालेलुया। आप तो कहता रहे, तू इल्जाम लगाता लगा, पर मैं बेइल्जाम हो चुका। हालेलुया। तो ईमान के सबब से है, लेकिन ईमान से हटना नहीं, ईमान से हटना नहीं है। बेशक रसूल आगे कहता है कि हमने पुख्ता रहना है, ईमान से हटना नहीं है। और बेशक कहता है कि और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिससे तुमने सुना ना छोड़ो। खुशखबरी मिली थी यीशु मसीह के बारे में, वो उम्मीद थी कि जो कोई मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की। उस उम्मीद को हमने सुना, उस खुशखबरी को सुना, उस पर ईमान लाए। कहता है कि उसको ना छोड़ो। फिर अपनी बात करता, अगली बात करने लगे, जिसकी मनादी आसमान के नीचे, जिसकी मनादी आसमान के नीचे तमाम मखलूकात में की गई, जिसकी मनादी आसमान के नीचे तमाम मखलूकात में की गई। जाओ सारी दुनिया में, सारी खलकत में जाकर जिनकी क्या करो, मनादी करो, खुशखबरी सुनाओ। यीशु खुद भी मनादी करता रहा, शागिर्दों को भेजा। आज मैं और आप भी खिदमत कर रहे हैं। और रसूल बल्कि खुद कहता है और मैं पौलुस उसी का क्या बना, खादम बना। उसी खुशखबरी का मैं क्या बना, खादम बना। अब हमारी बारी है खादमों की। कितने खादम यहाँ पर हाथ खड़े कर जो खिदमत करते हैं? हालेलुया। जो खिदमत गुजार हैं। पास्टर खाली खादम नहीं होंगे। कोई भी आप, जैसे भी आप चर्च में, कलीसिया में खिदमत कर रहे हैं, आप खादम है। ठीक है, कर लो हाथ खड़ा, की लोग हाथ को नहीं रखवाने, हाथ खड़ा कर दो, जल्दी करो। यीशु मसीह के सामने हम हाजिर हैं, उस वक्त नहीं बड़ा कहांगे। हालेलुया। यीशु सुन, मैंने क्या किया, नबूवतें की हैं जी। और यीशु सुन, मैंने क्या किया, बदरुएं निकाली। यीशु सुन, मैंने क्या किया, मौजज़े किए। उस वक्त इल्जाम क्या लगना है? उस वक्त हाथ खड़े करांगे तो उस वक्त इल्जाम क्या है? ऐ बदकारो, क्या लिखा, ऐ बदकारो, मेरे सामने से क्या करो, चले जो मेरी तुम्हारे साथ कोई तो अच्छा चुप करिए। हरे को गलती नहीं कराते, सुवार ली। हालेलुया। जेड़े खादम
जेड़े खादम ने जो कोई नदीसा जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕਰੀ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੀਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ खुदा ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हालेलुया मौजूद सारी रास्ते दो प्रेज हर चले तालियां बजा जरा कहता है जिस मैं पौलुस उसी का क्या बना खादम बना उस खुशखबरी का मैं खादम बना उस उम्मीद की खुशखबरी का मैं खादम बना उसी यीशु का खादम बना जो हर एक को मुकद्दस करके बेऐब करके बेइल्जाम करके अपने सामने हाजिर करना चाहता है उसी यीशु का मैं खादम बना मैं खादम बना हम खादम बने हमें इस खुशखबरी के लिए चुना गया है और रसूल कहता है हम फिलिपियों के खात में शायद कि मैं अंजीर से शर्माता हूँ मैं अंजीर से शर्माता हूँ मैं उसी खुशखबरी उस अंजीर के लिए मैं क्या बना हूँ खादम बना हूँ जिसकी मनादी की जा रही है जिस खुशखबरी की मनादी की जा रही है जिसकी गवाही की मनादी की जा रही है जिस यीशु की मनादी की जा रही है जिसकी जो हमेशा की जिंदगी निजात की मनादी की जा रही है इस आसमान के नीचे तमाम मखलूकात में चाहे वो किसी भी रंग नस्ल मजहब से उसकी मनादी की जा रही है और मैं रसूल मैं पौलुस भी उसी का क्या बनाऊं खादम बनाऊं हम खादम बने जी कहता अपने बुलाए जाने पर क्या करो निगाह करो हम खादम बने हैं तो खादमों से हम मुखातब हूँ कैसे खादम है सुने जरा निकाल लीजिए बेशक पढ़ना तो पढ़ लेने सुन लीजिए दूसरा ग्रंथियों उसका तीसरा बाब छठी आयत में जरा कैसा खादम बनाया जाए कैसे खादम हम हैं फिर वो बात आएगी फिर वो बात बेटी जो कहा था करदार से जाहिर करना मैं खादम हूँ लफ्जों से नहीं बातों से नहीं यहाँ पर ऐसी बात को ये देखे सामने मेरे आई है लिखा छठी आयत है दूसरा ग्रंथियों तीसरा बाब छठी आयत में सुन लीजिए तो गौर से जरा रोटियां आ चुकी हैं घबराना नहीं हालेलुया छठी आयत में लिखा है जिसने हमको सुने जिसने हमको नेऐद के खादम होने के लायक भी किया किसने यीशु मसीह ने किसने यीशु मसीह ने जवाब दीजिए कहता रसूल कहता जिसने हमको नेऐद के खादम होने के लायक भी किया लफ्जों के खादम नहीं सुन लीजिए खादमों रसूल कहता लफ्जों के खादम नहीं लफ्जी खादम बड़े होते हैं लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के लफ्जों के खादम नहीं बल्कि किसके खादम रूह के खादम मैं खादम बना लफ्जों वाला खादम नहीं और यहाँ पे लिखा है जिसने हमको नेऐद के खादम होने के लायक भी किया लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है हालेलुया लफ्जी खादम बात फिर वही आ गई करदार से जाहिर करना कि मैं खादम अगर करदार नहीं है लफ्जाना तो भाई बड़े बड़े जल्दी करते हैं गुमराह कर देते हैं और मैनू पता कि नवा खादम मिल गया वैसे मैनू लफ्जाना वाके मैनू भाई वो मैं बात तो हो रही सी भैन की वैसे बात से बड़ी देर की गल है तो वो सारिया भैन आ गई उन्होंने साढ़े कुछ गान बजान वाले कहते इस बात शामिल सुन कर बरदोत वो आलू खान साहब भी शामिल से बनाया जी तबला नवाज के बनाया घंटी साहब जी घंटी साहब जी वो भी आ गया कुछ होर भी तो गान है उन्हें कहे असी बादशाह उन्होंने कुड़ियाँ कही जिन्हें भी आना कह रहे मैं चलो फिर मैं इस बात जाना पर कलाम मैं चलो इसे बहाने जिन्हें टकाई तो ही ना सही तो हद इच्छा इसे बहाने कलाम तो सुनेंगे हूँ एक बच्ची जनाब आई बाद उन्हें चाचू कितने चले उन्हें कहीं बाद चले उन्हें कहा चलो मैं भी चलना बाद वो भी आ गया वो भी अपने अपने खादम शो करता है कलाम सुनवाया जो कुछ हुआ अब बाद उन्हें मैनू फड़ लिया उन्हें की किया मैनू फड़ लिया उन्हें कहा जी तुम इन्होंने लोगों को बाद शामिल किया आ गए इन्होंने एडे एडे बड़े बाल ने वो घंटी खान घंटा लंबे बाल ने होर भी बैठ सारे मैं थले सारे होंगे ने मैं कहती वो भाई कर भैनों के पास तो उन्हें सवार किया आना है तो मैं क्या मैं भी चलो आ जाए मैं कलाम नहीं सर चलो लेकिन मैं कलाम नहीं सुना उन्हें भाई बड़े लफ्ज मैंने मारे बाइबल दे लगे
ابلیس نے گمراہ کیسے کیا؟ بائبل سے نہ، کلام سے گمراہ کیا نا لفظوں کو. لفظی خادم. اچھا وقتی طور تے تو میں گمراہ کر دیتا ہوں. کہنے جی تسی غلط کیتا. کمپرومائز نہیں ہوتا خدا دے. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں اس وقت میں لفظان میں نہیں مار دیتا ہے. لفظ کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں. میں پھر رات میں اپنی دعا سے شخصی دعا سے میں گیا, متھا زمین پر ٹیکیا. میں خدا میں غلط کیتا ہے کہ پھر جو خدا نے اپنا کلام روح نہ گلاں کیتیاں دیکھتے ویکھ میں کی کر رہا. میرے کو کہڑے لوگ سی, میرے کو کیا یہ وہ جدو کلام اتر تے پھر تے میرا دل کرے وہ بندہ من ہونے لگے من دسن تو کوئی دا خادم تے باقی میں نے ایک لفظ پہلے بھی کرنا کہ اندر جی میں تے کراچی تھے ہیں, من تو کوئی اچھے لوگ نہیں تھے, میرے کوئی اچھا خادم نہیں ملیا. میں تو فلانی جگہ تے جا کے عبادت کی ویکھو ان پورے لوگ تے اچھا ملے. لفظی خادم. ہوں میں کردار نہیں دسنا چاہتا, وہ تسی واپس سمجھ. کردار ویکھوں دا کیڑا کرداری خادم کس طرح دا کردار تے لفظی بڑیاں چیکیاں مارے خادم بنیا پھر. لفظی خادم نہیں نے بننا, روح کے خادم بنا. ہلیلویا. روح کیا کرتی ہے؟ زندہ کرتی ہے. روح کیا کرتی ہے؟ حوصلہ بڑھاتی. میرا حوصلہ بڑھا تاکہ میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں. روح زندہ کرتی ہے. لفظ مار دیتے ہیں. ایک بڑے لفظی خادم آپ کو ملیں گے. آ تو ہی چنگا نہیں کیتا, آ تو ہی مندہ کیتا, آ تو یہ کر دیتا, او تو یہ کر دیتا. ایسے بڑے لفظی خادم ہیں. کردار کے ساتھ کچھ نہیں ہوتے. کیا ہم ایسے خادم تو نہیں؟ پولس کہتا ہے میں ایسا خادم نہیں بنا. میں نے کردار ادا کیا. میں نے یسوع کس منادی کے لیے کردار ادا کیا. مارا گیا, پیٹا گیا, بینت لگے, کوڑے لگے, جیل میں ڈالا گیا, قید میں ڈالا گیا, جہاز ٹوٹنے کی آفت میں پڑا ہوں, اگرپا بادشاہ کے سامنے بھی کھڑا ہوں, اور پھر بھی کہا اے اگرپا بادشاہ میں رویا کا منکر نہیں ہو سکتا جو مجھے خدا نے دیا. رویا روح. کیا غور کیجئے میں کیسا خادم بنوں. کیا لفظی خادم؟ کیا لفظوں سے میں منادی کر رہا ہوں؟ میں جتنا نہیں دینا کس سے کردار سے خادم ہوں. خدا آپ کو بیٹی برکت دے. بڑا اچھا مجھے آپ نے ورڈس دیا. میرے کلام کے ساتھ جڑا تھا کہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی میں. جب کردار سے آپ ظاہر کریں گے آپ کون ہیں, پھر آپ کی شناخت. خدا ہم سب سے ایسا کرنے کا